اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا صراطا سویا والصلاة والسلام علی خیر رسولہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الغر المیامین وصحابہ المنتجبین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ سبحانہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. خداوند عالم نے تمام بشریت کو، تمام انسانوں کو اس آیت میں عمل خیر کی طرف رغبت دلائی ہے. وہ عمل خیر خدا کی اطاعت، خدا کی عبادت ہے. خدا کی اطاعت صرف نماز اور روزے اور حج جو اعمال و عبادات ہیں اس میں منحصر نہیں ہے، بلکہ خدا کی عبادت اور بندگی کا معنی یہ ہے انسان کی ہر حرکت، ہر سکون، اٹھنا بیٹھنا، اعضاء کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، کان سے جو سنتے ہیں، منہ سے جو بولتے ہیں، ناک سے جو سونگھتے ہیں، ان تمام امور میں، تمام حرکات و سکنات میں ہم خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی ہم خدا کی اطاعت کریں، ہماری آنکھ ادھر نہ جائے جہاں خدا نے منع کیا ہے، ہم منہ سے وہ باتیں نہ کریں کہ جن سے خداوند عالم نے منع کیا ہے. اسی طرح ہمارے تمام اعضاء و جوارح کی حرکات جو ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیوں کے اشارے، حتیٰ آنکھ کے اشارے بھی خدا کی اطاعت سے خارج نہیں ہونے چاہیے. اگر انسان اس طرح ہو جائے تو وہ خدا کا صحیح بندہ ہے. دیکھیے کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل، بارش، یہ سب خدا کی اطاعت میں ہیں. خدا کی دی ہوئی طاقت، خدا کے صادر ہوئے اوامر اور نواہی کے تحت یہ حرکت کرتے ہیں. لیکن ان کی حرکتیں، زمین و آسمان اور کائنات کی حرکتیں، انسان کے علاوہ سب کی حرکتیں تکوینی ہیں. یعنی وہ ان کو کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہے، بغیر کسی ارادے و اختیار کے خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. انسان صحیح عبد اسی تک بن سکتا ہے کہ اس کی یہ تکوینی حرکتیں، بلکہ اس کی ارادے کی حرکتیں بھی سب خدا کے ارادے کے تابع ہو جائیں. لیکن وہ تکوینی حرکتیں وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن وہ ارادے کی جو حرکتیں و سکون ہیں وہ اس کے ارادے کے تابع ہیں. یہ بھی اسی طرح خدا کے اوامر اور نواہی کے تابع ہو جائیں تو صحیح انسان خدا کا بندہ بن سکتا ہے. خداوند عالم نے اپنے پاک بندوں میں سے صرف ایک بندے کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ اس کی تمام حرکتیں، وہ حرکتیں تکوینی ہوں یا حرکتیں ارادی ہوں، وہ خدا کی ارادے کے تابع تھیں. وہ رسول اسلام ہے. فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول کی کوئی حرکت بھی خدا کے ارادے کے باہر نہیں ہے. آئمہ وقیہ معصومین انبیاء وہ اس منزل تک نہ پہنچ سکے، لیکن خداوند عالم نے ان کو بھی معصوم بنایا. ان کے ارادے، ان کی حرکتیں کبھی معصیت کی طرف نہیں تھیں، لیکن یہ مرتبہ کہ ہر لحظہ، ہر حرکت، ہر سکون، حتیٰ دل کی حرکتیں بھی
خدا کے ارادے کے تابع ہوں، یہ خداوند عالم نے یہ شرف صرف رسول کائنات کو عطا فرمایا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ اس کا محتاج تھا علیہ باللہ، بلکہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی قدرت پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اس طرح وہ لوگ خدا کی عظمت کے سامنے جھکیں اور خدا کے صحیح بندے بن جائیں، اور اس طرح ان کو خدا کی طرف سے نعمتیں اور حاصل ہوگی، دنیا میں بھی و آخرت میں بھی۔ لیکن جب خداوند عالم دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، تو خداوند عالم کورونا جیسی وبائیں دنیا پہ مسلط کرتا ہے۔ آیت خداوند عالم ہے وَلَوْ أَنَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا۔ بار بار قرآن میں یہ کہ جو بھی عام بلا، موت و حیات انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، نہ کہ یہ بلائیں جو عمومی خصوصاً عمومی بلائیں جو انسان پر آتی ہیں، وہ انسان کی بدبختی اور گمراہی اور خدا انسان کے انحراف کے سبب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان آیتوں کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کرونا کی وبا بھی ہماری بدبختیوں، ہماری نافرمانیوں، ہماری غیر راہ روی کا نتیجہ ہیں۔ لہذا اگر ہم اس وبا سے اور دوسری وباؤں سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی پلٹائیں، خدا کی رحمت میں آ جائیں، خدا کی اطاعت میں آ جائیں۔ خدا کی اطاعت خدا کی رحمت ہے۔ خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا معائنہ کریں، ان کی معافی مانگیں، آنکھوں سے آنسو نکالیں، خدا سے معافی مانگیں، تاکہ خداوند عالم ہم سے یہ وبا دنیا سے دور کرے۔ یہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہے، وہ خدا ہر کام کو کن فیکون کرتا ہے۔ جیسے کن فیکون سے یہ وبا آ گئی ہے، کن فیکون سے یہ وبا 1 سیکنڈ میں خداوند عالم اس دنیا سے دور کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنی سرکشی پہ باقی رہیں اور خدا ہم سے یہ وبا دور کرتے ہیں، یہ معقول نہیں ہے۔ وبا اسی لیے آئی ہے کہ ہم سرکش ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ کوئی خیال نہ کرے میں نے تو کچھ نہیں کیا، صرف تھوڑا جھوٹ بولا ہے، مثال کے طور پر میری آنکھ ادھر گئی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر تم یہ چھوٹا گناہ نہ کرتے تو سارے گناہوں سے مل کر یہ گناہ اس بلا کے سبب کو پورا نہ کرتا۔ لہذا ہر انسان جس نے چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے وہ اس وبا کے آنے کے میں شریک ہے۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ خدا کی طرف پلٹے، خصوصاً ہم شاہ مبارک ماہ رمضان میں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رحمت خدا میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس روزے کی حالت میں مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس کے سانس بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کے مہینے میں، پاک مہینے میں ہم خدا کی طرف پلٹے، خدا کی رحمت کے آغوش میں واپس آ جائیں، تاکہ خدا ہم سے یہ وبا اور دوسری وبائیں، یہ مصیبت اور دوسری مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے۔ سب سے بڑی مصیبت ہم پر ہمارے امام زمانہ کی غیبت ہے۔ خدا اس غیبت کو ختم کرے پہ کہ محمد
ہمارے امام کا ظہور. دیکھیے 2 دن کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. بعض لوگ اس کورونا کی سبب سے خیر مجلسوں سے مجلسیں وفا نہیں کرنا چاہتے. آپ احتیاط کے ساتھ وہ احتیاطات جو ڈاکٹروں نے ہمیں فرمائی ہیں اس کی پابندی کے ساتھ ہم ایسے کر سکتے ہیں. آئیں لوگ ایک دوسرے کے پہلو میں قریب نہ بیٹھیں, دور دور بیٹھیں. آپ کے امام بڑے بہت ہیں, آپ کی مسجدیں بہت ہیں, ان میں بیٹھ کے اگر نہ ہو سکتے انسان اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے بچوں میں بیٹھ کر کسی خطیب کو بلائے جو امیر المومنین کی شہادت اور ان کے فضائل و مصائب کو بیان کرے. ان عادات کو, مجالس کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. دشمن اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے چھوٹیں. ہم مجلسیں برپا نہیں کریں گے تو ہم دشمن اہل بیت, دشمن امیر المومنین کی جو رغبت ہے اس کو پورا کریں گے. لہذا مومنین کا فریضہ ہے, اخلاقی, دینی, شرعی, ولائی فریضہ ہے کہ ان مجالس کو برپا کریں. اور دیکھیے بیماری جب وبا کی صورت میں آتی ہے یا کسی اور صورت میں آتی ہے وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسے ہیں, جس کے ہاتھ میں دولت ہے وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے, لیکن وہ شخص جو فقیر ہے, محتاج ہے, غریب ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتے. جن کو خداوند عالم نے رزق سے نوازا ہے, اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے, ان کا فریضہ ہے کہ ان غریبوں کی طرف نظر کریں. اپنے پڑوس میں, پڑوس کے علاوہ دور دراز جہاں یتیم, غریب, مسکین, بیوائیں جن کے پاس علاج کو نہیں ہے, یہ کھانے کو نہیں ہے, روزہ رکھتے ہیں, روزے کے افطار کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کی مدد کرو. معصومین کی فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص جو گھر میں سیر ہو کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں, اس کے محلے میں کوئی مومن بھوکا ہے تو خداوند عالم اس پہ مومن پہ راضی نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف نہ جائے. میری دعا ہے خداوند عالم ہمارے مومنین کو آپس میں تعاون, ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرمائے, اور میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مجالس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غریبوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں خداوند عالم جیسے ہمیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یا کوئی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے, آئندہ سال میں بھی ہمیں خدا اس رحمت سے نوازے اور ہم آئندہ سال میں ماہ مبارک کی برکت سے محروم نہ ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علی المومنین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.